السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں؟ کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ شاید اب اللہ مجھے معاف نہ کرے؟ اگر کبھی ایسا محسوس ہوا ہے تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے۔ جرنی ٹو ہدایت کی پہلی قسط میں ہم بات کریں گے اس ایک قدم کی جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ قدم ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا پہلا قدم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ماضی کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، جیسے میں حدیث سنا رہا تھا، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم تم سب غلطی کرنے والے ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں۔ لیکن خوب سمجھ لو اس حدیث کا بھی لوگ غلط مطلب استعمال کرتے ہیں۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف غلطیز، ایک غلطی اللہ اور بندے کے درمیان، وہ اللہ جانے آپ جانے، بار بار غلطی ہو، بار بار توبہ کریں، اللہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اللہ ہر بار معاف کرے گا۔ وہ دل کی حالت کو جانتا ہے کہ یہ دل سے توبہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، جبکہ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا۔ دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا۔ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا، گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہم کمزور ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اسی لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا جب تک سے دوستی لگاؤ۔ اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے، میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صرف مسلمان ہونا نہیں، ہدایت یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کو اپنی طرف موڑ دے۔ کبھی یہ ایک قرآن پاک کی آیت سے ملتی ہے، تو کبھی ایک دعا سے، کبھی ایک آزمائش سے، تو کبھی کسی کی نصیحت سے، اور کبھی رات کی تنہائی میں بہنے والے آنسو سے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلا قدم کیسے اٹھائے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر اللہ کی طرف آنا ہے تو ایک ہی دن میں ساری زندگی بدلنی ہوگی، لیکن اسلام ہمیں آسانی سکھاتا ہے، آج سے صرف ایک چھوٹا قدم اٹھائے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو صرف ایک نماز وقت پر ادا کرے، اگر قرآن پاک سے دور ہے تو صرف ایک صفحہ پڑھے، اگر دعا نہیں کرتے تو صرف ایک دعا سچے دل سے مانگے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیے جائے، اگر چاہے تو تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری مسلم۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے آپ اس کی طرف لوٹ آؤ۔ آج اگر آپ سچے دل سے کہیں اے اللہ میں
واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو یقین رکھے اللہ نے آپ کی پکار توبہ کرتے ہو سارے، نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا۔ اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہوں گے۔